اب میاں بیوی کے اندر دونوں کے اچھا ہونے کے اصول بتا دیں, اچھا شوہر بننے کے اصول اور اچھی بیوی بننے کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ اچھی بیوی بننے کے اصول تو سب سے پہلے یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ آدمی کو ہمیشہ سپورٹ کریں, سپورٹیو رہیں اور اس کو انکریج کریں. جب کبھی وہ کوئی بات آپ کو نہیں ابھی بتانا چاہ رہا تو اس کو کھینچے مت کہ مجھے ابھی بتاؤ, ابھی بتاؤ, ویٹ کر لیں, وہ خود ہی بتا دے گا آپ کو. اور جیسے ہی وہ گھر آئے تو آتے گھر کے جو بری چیزیں ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کی ایک لسٹ اس کو مت تھمائیے, صرف 20-25 منٹ ویٹ کیجئے تاکہ وہ تھوڑا سا فریشن اپ ہو جائے, وہ اپنے تھوڑے سے رول میں آ جائے اور تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے, چائے شائے پی لے. اس کے بعد اپنی وہ لسٹ جو ہے وہ آپ شروع کریں گے تو آپ زیادہ بہتر جو ہے وہ اسپاؤس بن سکتے ہیں. دین اگین کوشش یہ کریں کہ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے بیڈ نیڈس کو رسپونڈ کریں, بہت ضروری ہے. یہ صرف ہسبینڈ کے لیے ضروری نہیں, یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے, عورتوں کی اپنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ انٹیمیٹ ہونا عورت کی زیادہ ضرورت ہے. خواہش ہے کہ نہیں, مگر ضرورت اس کی ذرا زیادہ ہے. سو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف آپ کو ایک ہی کام آتا ہے, آپ کو ایک ہی بات آتی ہے. یہ بڑا کامن ڈائلاگ ہے عورتوں کا. تو وہ ایک کام آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے شوہر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, آپ کی اپنی باڈی کے لیے وہ. تو اس کو ضرور کنسیڈر کریں. تو آدمیوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات کہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بات کرنا بھول جاتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھول جاتے ہیں. اور عورتوں کے سب سے پہلے تو سوالوں کے جواب ضرور دیں جو وہ سوال کریں, کیونکہ وہ جو ٹک ٹک اس نے لگائی ہوئی ہے وہ آپ کی زندگی خراب کر دے گی اگر آپ اس کو جواب نہیں دیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ہے آنرشپ اور عزت دیں. اکثر لوگ جو ہیں, مرد جو ہیں, وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے, اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے اکثر اپنی وائف کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے کھانے کا, یا اس کو مذاق کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. بھائی میں کیا بتاؤں, میری زندگی تو ایسے ہی ہے, بیگم چلی جاتی ہے تو ہمیں سکون آ جاتا ہے. یعنی ڈونٹ سے سچ کائنڈ آف تھنگس. آپ اگلے بندے کو ڈیمین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ اس کے لیے بڑے ڈینجرس چیزیں ہیں. فرینڈس میں بیٹھے ہیں, فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرائی ٹو اپریشیٹ ہر ایفرٹس, ٹرائی ٹو ریسپیکٹ ہر ان فرنٹ آف ادرس ایز ویل, اور رسپونڈ کریں اپنی بیوی کی نیڈس کو بھی جس طرح سے وہ آپ کی نیڈس کو رسپونڈ کر رہی ہے. اور اگر آپ عورت کو امپوز کریں گے چیزیں تو وہ کبھی نہیں مانیں گی. اس کو آپشن دیں کہ وہ یہ کرے یا نہ کرے. اور اس کو کہنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ کر لو, دیٹ از اٹ, مجھے اچھا لگے گا. بیکاز عورت کے لیے اس کا شوہر سب کچھ ہوتا ہے, وہ اس کی پوری دنیا ہوتا ہے. آدمی کے لیے اس کی وائف پوری دنیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کی دنیا میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, مگر عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی دنیا ضرور ہوتا ہے. سو جب آپ اس کو یہ بات کہیں گے کہ اس کو کر لو, مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ کر لو گی, مگر چوائس از یورس, تو مجھے ایسے بھی پسند ہو, میں ایسے بھی تمہارے ساتھ خوش ہوں, تو پھر آپ دیکھو گے کہ وہ چیزیں وہ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ وہ آپ کو خوش کرنا چاہتی ہے, آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. سو دس از ہاؤ یو کین ڈو دا تھنگس بیٹر ان یور ریلیشن شپ. ویری امپورٹنٹ کوشچن. ڈپریشن دونوں طرح کا, مرد کو کس وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے, اور بیوی کو کس وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر کسی کو شادی کے بعد ہوتا ہے تو کیا وہ صرف شوہر ہی ذمہ دار ہوتا ہے, اور ایک جو میڈیکل ٹرم ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن آئی تھنک اس کو کہتے ہیں, تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور ان سب سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ ڈپریشن جو شادی کے پوسٹ میرٹل ڈپریشن جو ہے آج کل کافی کامن ہے, اور اس کی وجہ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ ماحول نیا ہے, لوگ نئے ہیں, وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں, اور ریئلٹی ورسز فینٹیسی جو ایک کلیش ملتا ہے آپ کو آ کے, تو وہ چیزیں آپ کے اندر جو ہیں, خاص طور پہ فیمیلز کے اندر جو ہیں, وہ اگنائٹ کرتی ہیں اس چیز کو کہ جی یہ ان کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے جب آپ بات کرو گے آدمی کے لیے ڈپریشن کا, تو اس کے اوپر کیونکہ ہی از دا بریڈ ونر, اس نے باہر کی گرم سرد ہوا دیکھنی ہے موسٹلی ہمارے یہاں پہ. اب تو عورتیں بھی ہیں لیکن پھر بھی کامنلی ہمارے یہاں پہ آدمی دیکھا جاتا ہے. تو وہ جو باہر کا ڈپریشن ہوتا ہے نا, وہ گھر آ کے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بات کرنا. اگر وہ بات نہیں کر پاتا یا اس نے کریٹ ہی نہیں کیا ہوتا کہ وہ ایسا انوائرمنٹ کر سکے, تو پھر وہ اندر ہی اندر کہیں پکتا رہتا ہے. آدمی کے پاس آپشنز بڑی کم ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو آف لوڈ کر سکے, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو لیٹ آؤٹ کر سکے. تو وہ انوائرمنٹ اگر بیوی گھر کریٹ کر لے گی تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. آدمی اتنا بری طرح اسٹرائک نہیں کرے گا چیزوں کو, اور اس کو پتا ہوگا کہ شی از دیئر ٹو لسن ہیم. لیکن اگر وہ نہیں ہو پائے گا تو پھر وہ اندر چلتی رہیں گی چیزیں. ہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اکثر جو ہے وہ آدمی جو ہے نارملی وہ زیادہ تر میڈیکل, ان کا ڈپریشن جو ہے وہ میڈیکل ریزنس میں چلا جاتا ہے, اسٹریس جو ہے میڈیکل ریزنس میں چلا جاتا ہے. فیمیلز کا سائیکولوجیکل ریزنس میں چلا جاتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلمس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ بوتھ آف دیم مینیفیسٹ.
पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है दैट कम्स, ये हर औरत इसको स्ट्राइक करती है आफ्टर देयर डिलीवरी, यानी क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है औरतों। कुछ औरतें इसमें बड़ा सीवियरली जाती हैं, कुछ औरतें इसमें बड़ा कम होता है और जल्दी रिकवर कर लेती हैं। जो औरतें बहुत इसमें सीवियरली जाती हैं उनके लिए इनसे कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन अ प्रोफेशनल हेल्प कम्स इन, कि वो जो है वो उसमें जो है प्रोफेशनल हेल्प जो है सीख कर सकें और फिर उसमें से वो बाहर आए। समटाइम्स इट गोज थ्रू आउट देयर लाइफ, अगर वो एड्रेस ना हुआ तो बहुत पेनफुल जो है वो हो जाता है उनके लिए। सो दैट्स हाउ इट इज।